بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی ہلال احمر نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے علاقوں سے باڈیز کو منتقلی کو روک دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں پورے محلے زمین بوس ہو چکے ہیں، جن میں گھر، مساجد، شیلٹر، سکول اور گرجا گھر شامل ہیں، اور ان کے ملبے تلے ہزاروں لوگ دبے ہوئے ہیں۔ ہر طرف باڈیز ہیں، جس کی وجہ سے وبائی اور ماحولیاتی المیہ جنم لینے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں جانی نقصانات تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ امداد کی رقم صحت اور امدادی شعبے کی 10% ضروریات کو پورا نہیں کرتی۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ ایندھن کے ٹرک کافی نہیں ہیں۔ ہم غزہ کی پٹی میں بڑی مقدار میں ایندھن کی سپلائی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اہم سہولیات اور ہسپتالوں کو دوبارہ فعال کیا جا سکے۔ ہلال احمر کا کہنا تھا کہ فوجی دستوں نے ایندھن کے ایک ٹرک کے داخلے کو روک دیا جسے شمالی ساحلی پٹی میں جانا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایندھن کے ٹرک کے علاوہ امداد، خوراک اور پانی پر مشتمل 31 ٹرک غزہ شہر اور شمالی غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے ہیں۔ ہلال احمر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس معاملے کا تدارک نہ کیا گیا تو غزہ تباہی کے دہانے پر ہے، جبکہ سینکڑوں اور شاید ہزاروں لوگ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ یا شہید ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ جنگ بندی کے آغاز سے ایک روز قبل اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد تقریباً 15,000 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 2/3 خواتین اور بچے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی پر جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے جہاں اسرائیلی موقف بدستور برقرار ہے دوستو، وہیں یورپی یونین نے اس معاملے پر اپنے موقف کو دہرایا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ حماس کے غزہ واپس آنے یا اس کے لیے غزہ کی پٹی کے انتظام کی ذمہ داری اتھارٹی کا حصہ بننے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینی ریاست کی سرزمین کا حصہ ہے، اس لیے فلسطینی اتھارٹی کو اکیلے ہی اس کا نظم و نسق چلانا چاہیے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے پاس زندگی بھر کا موقع ہے کہ وہ اپنے درمیان طویل تنازع کا سیاسی حل تلاش کریں۔ دو ریاستی حل کا جنگ سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ امکان نظر آ رہا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ بالآخر کچھ معاملات پر بات چیت کی جائے اور 1967 کی سرحدوں اور مشرقی یروشلم کے معاملات طے کیے جائیں۔ دوستو، پچھلے مہینے سے امریکہ کے علاوہ کئی یورپی ممالک نے جنگ کے بعد کے آپشن اور گنجان آباد فلسطینی پٹی پر حکومت کرنے کے معاملے پر بات چیت کی ہے۔ ان ممالک نے کئی آپشن پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے، جن میں پٹی کی انتظامیہ کو بین الاقوامی فوج کے حوالے کرنے اور غزہ کے انتظام کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل جیسے آپشن پر بھی بات کی گئی۔ حماس کے انتہائی قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حماس مزید 4 دن کے لیے جنگ بندی کرنے پر راضی ہے۔ مزید 4 دن کی جنگ بندی اگر ہونے کی صورت میں تو 24 نومبر سے شروع ہونے والی عارضی جنگ بندی میں یہ دوسری توسیع ہوگی۔ غزہ میں جاری عارضی جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کی بدترین ناکہ بندی میں 1.5 مہینے سے زائد تک کی جانے والی بمباری سے 15,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 30,000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ اس عرصے میں اسرائیل کا بھی کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والے ممالک کو بتا دیا ہے کہ اسے 4 دنوں کی مزید جنگ بندی کرنے کو تیار ہے تاکہ غزہ میں اشیاء ضروریہ امدادی سامان کی صورت منتقل کرنے کا موقع فراہم رہے۔ مزید 4 دن کے لیے جنگ بندی ہونے کی صورت میں حماس بھی اسرائیلی یرغمالیوں کی ایک تعداد رہا کرے گا۔ ادھر امریکی اور اسرائیلی حکام بھی دوحہ اسی مقصد کے لیے
منگل کی شام پہنچ گئے تھے کہ جنگ بندی کو جاری رکھا جائے تاکہ مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو اور امدادی سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ حماس نے امریکہ کے ارب پتی کاروباری ایلون مسک کو غزہ کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ کا دورہ کریں اور یہاں اسرائیلی بمباری سے ہونے والی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ایلون مسک غزہ آئیں اور قتل و غارت گری اور اسرائیلی بمباری سے کی گئی تباہی کو دیکھیں تاکہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کی گئی تباہی کو معروضیت کے اعلیٰ معیار کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ انہیں اندازہ ہو کہ اسرائیل نے غزہ کے شہریوں کو کس طرح بمباری کا نشانہ بنایا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کی دعوت پر ایلون مسک نے اسرائیل میں اس جگہ کو بھی دیکھا جسے حماس کے راکٹ حملوں کی وجہ سے تباہ شدہ کہا گیا ہے۔ ایلون مسک نے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نفرت پھیلانے کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوا کریں گے۔ سعودی عرب کی کابینہ نے ایک بار پھر غزہ میں مکمل جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اپنے تازہ اجلاس میں کابینہ نے اس امر پر زور دیا کہ خطے مکمل استحکام کا حصول صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے سے ہی ممکن ہے۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی طرف سے مکمل جنگ بندی کے اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پورے علاقے میں شہریوں کے تحفظ کو ضروری سمجھتا ہے اور شہریوں کے لیے امدادی کارروائیوں کے ذریعے ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے زور دیا ہے کہ 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کی بنیادی شرط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خون ریز تنازع فلسطین میں شہری آبادی کے لیے ناقابل برداشت مصائب کا باعث بن گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ خاص طور پر اہم ہو گیا ہے کہ ایک خود مختار ریاست کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحال کی حمایت میں روس کے مضبوط موقف کی توسیع کی جائے۔ روسی صدر نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل منصفانہ اور طویل المدتی فلسطینی اسرائیلی تصفیے کے حصول کے لیے ایک اہم شرط سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پرتشدد اسرائیلی بمباری کی وجہ سے پٹی میں آدھے سے زیادہ مکانات تباہ ہو چکے ہیں اور 2.4 ملین میں سے تقریباً 1.7 ملین فلسطینی غزہ کی پٹی کے شمال سے جنوب میں نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے دوران دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ جاری ہے اور اسے پوری دنیا کے میڈیا کی طرف سے بھی کوریج دی جا رہی ہے۔ حال ہی میں حماس کی طرف سے ایک روسی نژاد اسرائیلی نوجوان کو ماسکو کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے طور پر رہا کیا گیا اور اس کی رہائی پر بدلے میں کسی فلسطینی کی رہائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ روسی نژاد اسرائیلی قیدی 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں فلسطینی دھڑوں کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ 4 دن تک مسلسل وہیں گھومتا رہا۔ اس دوران وہ اسرائیلی بمباری کی زد میں بھی آیا، مگر حماس کے جنگجوؤں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ وہ 4 دن تک فرار ہونے میں کامیاب رہا اور محصور فلسطینی پٹی کے گرد گھومتے ہوئے سرحدی باڑ کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے جانے میں ناکام رہا۔ یہ 25 سالہ نوجوان گزشتہ ماہ حراست میں لیے جانے والے پہلے لوگوں میں شامل تھا جب حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کے مسلح افراد نے نووا میوزک فیسٹیول پر دھاوا بولا تھا۔ حماس نے جس عمارت میں اسے اغوا کرنے کے بعد رکھا تھا اس پر بمباری کی گئی تھی اور وہ منہدم ہو گئی، اس لیے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سر میں چوٹ لگنے کے بعد وہ بھاگ گیا اور سرحد تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے نہیں جا سکا۔ وہ 4 دن تک چھپا رہا۔ حماس نے اس کی رہائی کی وجہ روسی صدر پیوٹن کی درخواست اور روس کے فلسطینی کاز کے لیے ہمیشہ حمایتی موقف کو قرار دیا ہے۔
حماس کی طرف سے حال ہی میں رہا کیے گئے متعدد اسرائیلیوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیلی بمباری کبھی کبھی ان کے قریب ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بعض اوقات حماس کے محافظوں کو اپنی پوزیشنیں خالی کرنے اور اسرائیلیوں کو اکیلے کمرے میں چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے نتیجے میں وہاں کی آبادی کو بمباری سے زیادہ بیماریوں سے موت کے خطرات لاحق ہیں۔ غزہ کے لوگوں کی بڑی تعداد کو بمباری سے بیماریوں سے مرنے کا خطرہ ہے۔ اگر صحت کے نظام کو تیزی سے معمول پر نہ لایا جا سکا تو آبادی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ کا مزید کہنا ہے کہ بالآخر اگر ہم صحت کے اس نظام کو دوبارہ فعال نہ کر سکے تو ہم بمباری سے زیادہ لوگوں کو بیماری سے مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ امریکہ کے 3 جنگی طیارے مصر پہنچے ہیں۔ تینوں طیارے منگل کے روز سے اہم امدادی سامان لے کر مصر سے غزہ جائیں گے۔ سینئر فوجی حکام کے اعلان کے مطابق امریکی طیارے یہ خدمات اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوران انجام دیں گے۔ امریکی طیاروں نے یہ آپریشن صدر جو بائیڈن کے اس بیان کے ایک دن بعد شروع کیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع کو غزہ میں زیادہ سامان کی ترسیل کے لیے بروئے کار لائیں گے اور بین الاقوامی سطح پر جنگ بندی کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہم پہلے ہیں جو اپنے جنگی طیارے امدادی کاموں کے لیے بھیج رہے ہیں اور امریکی فوج کی منفرد صلاحیتیں ان کاموں کے لیے پیش کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے 7 اکتوبر کے فوری بعد علاقے میں اپنے 2 جدید بحری بیڑے روانہ کر دیے تھے۔ اسی طرح امریکہ سب سے پہلے اسرائیل کی حمایت کے لیے سامنے آیا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ ڈٹ کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب اس نے بھی کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیلی عام شہریوں کی اموات کنٹرول کرے۔ بین الاقوامی اداروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل تربیت یافتہ مسلح جنگجوؤں کا علاقہ ہے۔ اسرائیل داخلی طور پر سیاسی حوالے سے بھی شدید انتشار اور کمزوری کا شکار ہے۔ اسرائیل کی شکست کا سب سے بڑا ثبوت قیدیوں کی رہائی پر حماس کا موقف مانا جانا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کو خوراک اور ایندھن کی فراہمی پہ بھی حماس کا موقف ماننا پڑا۔ بیشتر مسلمان اور عرب حکمرانوں کا فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے موقف بہت ہی کمزور تھا۔ بہت سے مسلمان حکمرانوں نے تو اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بہت ڈھٹائی سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی۔ اسرائیلی وزیر انتہائی بحر رحمانہ انداز میں کہتا ہے کہ فلسطین پہ ایٹم بم گرا دیں گے۔ امریکہ کا فوجی طیارہ جاپان کے جزیرے پر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 6 افراد سوار تھے۔ جاپان کے ایک جزیرے یاکوشیما کے اوپر محو پرواز امریکی فوجی ہائپر طیارے جو ایک ہیلی کاپٹر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کے بعد امریکی فوج کے طیارے نے یاکوشیما ہوائی اڈے پر اترنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ جس وقت طیارہ گرا اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر 6 کشتیاں اور 2 ہیلی کاپٹر کو ریسکیو آپریشن کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جاپان نے بتایا ہے کہ حادثے کے قریب سے ایک شخص مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کے عہدے کے لیے گوہر خان کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ وہ کئی عرصے تک اعتزاز احسن اینڈ ایسوسی ایٹس کے ساتھ وابستہ رہے اور اعتزاز احسن کی براہ راست نگرانی میں وکالت بھی کرتے رہے۔ گوہر خان گزشتہ 1 سال سے عمران خان کی قانونی ٹیم کے بااعتماد رکن بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کے بعد پی پی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پی پی کا کہنا ہے کہ اچھا گمان رکھیں، الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔
کسی جماعت کے الیکشن لڑنے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن میں کسی کو 2/3 اکثریت ملتی ہے تو وہ 18ویں ترمیم میں تبدیل کر سکتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا ہوں۔ ہمیں عدلیہ کا بے حد احترام ہے، ہمیشہ ہم نے عدلیہ کا احترام کیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے اعلی کاروں کی سہولت کاری ملک دشمنی ہے۔ 9 مئی کو ایک سازش کی گئی، 9 مئی کو فوج میں تختہ اوٹھنے کی سازش کی گئی۔ غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف انشاءاللہ انتخابی مہم میں اپنے منشور کا اعلان کریں گے۔ الیکشن بروقت ہونے چاہیے، ہم پوری تیاری کے ساتھ انتخابی مہم میں داخل ہو رہے ہیں۔ علم نجوم کے ماہرین ستاروں کو دیکھ کر انسان کی زندگی اور قسمت کے متعلق کئی طرح کے انکشاف کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور عجیب انکشاف کرتے ہوئے کچھ ایسے ستاروں کے متعلق بھی بتا دیا ہے جن کے حامل لوگوں کی محبت کی شادی ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خود سے محبت کرنے والوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی محبت کو نبھانے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی محبت کی شادی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ میں نہیں بلکہ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں۔ جو ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یہ خبر صرف ان کے لیے ہے۔ اپنی پیدائش کی ڈیٹ بعد میں سوچنا، ابھی میری خبر پوری نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کے علاوہ جو لوگ 23 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی ایسی شادی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یا جو لوگ 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی ایسی شادیاں ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ پھر یاد دلا دوں کہ یہ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں۔ یہ ہے مائلز شنائڈر کی کتاب ٹو بی اور ناٹ ٹو بی ہیلتھی۔ مصنف نے اپنے قارئین کو صحت مند زندگی گزارنے کی 6 عادات اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ مائلز شنائڈر کی اس کتاب کا محرک ان کے ذاتی تجربات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جب میں 55 سال کا بوڑھا تھا مجھے کمر اور گردن میں درد رہتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں 40 کے عشرے میں داخل ہوا تھا تو ان تکلیفوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں 55 کی عمر کو پہنچا تو مجھے ہر وقت درد رہنے لگا اور ایسے میں میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا جن پر عمل کرنے سے مجھے افاقہ ہونے لگا اور اب میری صحت پہلے سے بہتر ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 76 سال کا جوان ہوں۔ ڈاکٹر مائلز کہتے ہیں ان پر یہ واضح ہوا کہ انہیں کسی طبی علاج کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر مائلز کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ بڑھاپے کا ڈاکٹروں، کریموں، ٹونک، دواؤں یا سرجری کے طریقوں اور ٹیسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فی الواقعہ صرف ان چند عادات سے ہے جن کا انتخاب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علاج نہیں بلکہ اپنی طرز زندگی کو تبدیل کیجیے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ 3 بار کھانا کھانے کی عادت اپنائیں جن میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چکنائی کی مناسب مقدار کو شامل کریں۔ ذہنی دباؤ پر قابو پانا سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو سب سے سادہ اور کم مدت کے لیے روزانہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مراقبہ کریں۔ اگلی عادت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو آلودگی سے پاک رکھیں کیونکہ ہمارے جسم کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے صحت مند عادات کی اپنی فہرست میں صاف ہوا میں سانس لینے کو بھی شامل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مناسب خوراک کھائیں گے، مناسب نیند لیں گے، باقاعدگی سے ورزش کریں گے، خوب پانی پئیں گے، وٹامنز وغیرہ استعمال کریں گے، اپنے ذہنی دباؤ پر قابو پانے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ صاف اور تازہ ہوا میں سانس لیں گے،
تو آپ کا جسمانی حفاظتی نظام اتنا مضبوط ہو جائے گا جتنا کہ وہ ہو سکتا ہے، اور آپ ایک صحت مند بڑھاپا گزار سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔